تراویح، لفظ تراویح ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے یہ نماز تراویح علماء اہل سنت کے اندر بھی اب اس کی رکعات میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہے، بعض کے نزدیک 13 رکعت ہے، اور بعض علماء کے نزدیک 11 رکعت ہے. جی اکثر علماء نے اس کو رد بھی کہ کافی آپس میں بھی اختلاف ان کے اندر پایا جاتا ہے. الغرض یہ 20 رکعت نماز جو مشہور قول ہے کہ 20 ہی ہے، جس پر آج بھی سارے علماء اہل سنت مصر ہیں کہ 20 رکعت ہے اور 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے 20 رکعت. ان میں جو ہے ہر 4 رکعت کے بعد 1 رکعت کے برابر استراحت، ریسٹ کرنا ہے. ایک پوری نماز کے برابر، یعنی کہ 4 رکعت آپ نے پڑھ لی، پھر استراحت، اب آپ نے استراحت کرنی ہے. یہ جو تراویح ہے اسی استراحت سے، ریسٹ کرنے سے، اس کو تراویح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 4 رکعت کے بعد انسان 1 نماز کے برابر استراحت، ریسٹ، آرام کرتا ہے. یہ مطلب ہے تراویح کا. اسی سے نماز تراویح کو لیا گیا. اب ہمیں دیکھنے والے ہمارے برادران اہل سنت بھی دنیا بھر میں ہماری اس گفتگو کو سنیں گے، اور یہ بات جو ہے خود علماء اہل سنت کے جو پڑھے لکھے علماء ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ نماز تراویح اصلاً سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. کیوں؟ دیکھیں جو ہمارے پاس جو نماز ہے، جو روزے ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، ان کا دار و مدار ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی کریم کی ذات پر. ہمیں جو عبادت ہم تک پہنچی وہ خاتم الانبیاء کی ذات کے ذریعے سے پہنچی. اور خاتم الانبیاء کے بارے میں قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے. قادر مطلق، خالق المثل، وحی خدا کی وحی ہوتی ہے. جی بالکل، یعنی کہ نماز، روزہ سب خدا کی طرف سے. اب میں ایک بہت دقیق بات، اور واقعاً 2 دونی 4 کی طرح آج آپ کے لیے روشن ہو جائے گا کہ یہ تراویح آئی کہاں سے اور اس کی حقیقت کیا ہے. جی بالکل. یعنی اس جواب کے بعد یقیناً مزید جواب و سوالات کی گنجائش نہیں بچے گی. اگر اپنی کسی کتاب کا حوالہ دوں تو کوئی سنی ہمارا بھائی یا سنی عالم آ کے اعتراض کر سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تراویح کے بارے میں اہل سنت کی معتبر ترین کتاب، اہل سنت کی برادران، صحیح بخاری، میں اس کا حوالہ یہاں کوٹ کر کے لے کر آیا ہوں، اور خود سننے والوں کے لیے روشن ہو جائے گا 2 دونی 4 کی طرح. میں حوالہ دے رہا ہوں. دیکھیں ملا اسماعیل خان ازبک، کون ہے یہ؟ صحیح بخاری کے رائٹر. صحیح بخاری طبعہ جدید مصححہ ملونہ، چاپ ہوئی ہے کہاں سے؟ بیروت سے، دار الاحیاء التراث العربی، طبعہ علماء. بہت آپ کو دیکھیں، ہاں اہل سنت، صفحہ صحیح بخاری، صفحہ نمبر 351، کتاب و صلاۃ التراویح. جو برادران اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں یا بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے، میری واقعاً دستبستہ گزارش ہے کہ ضرور خدا را یہ جو اب میں باتیں بیان کروں ان روایت کو ضرور جا کے صحیح بخاری میں دیکھیں. کتاب و صلاۃ التراویح، صحیح بخاری کے اندر پورا باب ہے، کتاب ہے پوری صلاۃ التراویح، نماز تراویح کے بارے میں. حدیث ہے، حدیث نمبر 2013. راوی کون ہے اس کے؟ ابی سلمہ عبد الرحمن عن عائشہ. ابی سلمہ عبد الرحمن جناب عائشہ سے روایت کو نقل کر رہا ہے. انہ سأل کیف کانت، حوالہ پورا آپ نے محفوظ کیا برادر عزیز، صحیح بخاری دار الاحیاء التراث العربی کے چاپ ہوئی ہے، صفحہ نمبر 351، کتاب و صلاۃ التراویح، حدیث نمبر 2013. انہ سأل کیف کانت صلاۃ رسول اللہ، یہ آ کے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں. ابی سلمہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ بھئی یہ رسول اللہ کی نماز کیسی تھی فی رمضان، ماہ مبارک رمضان میں. اب دیکھیں یہ کوئی عام ہستی نہیں، جناب عائشہ فرما رہی، کیا فرما رہی؟ فقالت، جناب عائشہ فرماتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعہ. جناب عائشہ گھر والی ہیں، ہمسر رسول ہیں، وہ آ کے فرما رہی ہیں، صحیح راوی اہل سنت علماء کے اندر صحیح ترین کتاب بخاری، کیا فرما رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی ماہ رمضان میں اور غیر ماہ رمضان میں 11 رکعت کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. فقط خاتم الانبیاء کی جو رات کی نماز تھی وہی نماز شب، جو کہ ہمارے پاس بھی ہے. جناب عائشہ کہہ رہی ہے کہ نبی کریم ماہ مبارک رمضان میں بھی یہی 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. کس طرح روایت دیکھیے پوری، یصلی 4، پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. اب جناب عائشہ کہتے ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہتی ہیں ابی سلمہ مت پوچھ نبی کی وہ جو نماز تھی وہ کتنی خوبصورت اور کتنی طویل نماز ہوا کرتی، وہ 4 رکعت تھی. صحیح. ثم یصلی 4، وہ 4 پڑھنے کے بعد نبی پھر 4 اور پڑھا کرتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ابی سلمہ مت پوچھ کتنی خوبصورت، کیا حسین اور کیا طویل نماز ہوتی ہے نبی کی نماز. ثم یصلی 3، پھر نبی 3 نماز اور 3 رکعت اور پڑھتے تھے. فقلت، اب جناب عائشہ کریم میں پھر نبی سے کہتی تھی یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر،
یا رسول اللہ کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جائیں گے؟ قال یا عائشہ، نبی نے کہا اے عائشہ ان عینی تنامان، میری یہ دونوں آنکھیں تو بند ہو جائیں گی، ولا ینام قلبی، لیکن میرا دل نہیں سوئے گا. یہ ایک روایت 2013. کون سا کتاب کون سی؟ کتاب و صلاۃ التراویح. آپ نے جو سوال کیا اس کو جواب انہی روایات کے اندر ہمیں اور پوری دنیا کے برادران اہل سنت کو انہی روایات صحیح بخاری کتاب و صلاۃ التراویح صفحہ نمبر 351 دار الاحیاء التراث العربی بیروت سے چاپ ہوئی ہے اور سن 2001 میں چاپ ہوئی ہے. بہت دقیق ریفرنس تمام سننے والوں کی سماعتوں کی نظر. کتاب و صلاۃ التراویح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 2009. اب سنیے آپ کا جو اب آپ نے جو کہا کہ آئی کب صحیح، اس کے اندر عن ابی ہریرہ، مشہور راوی، اہل سنت کا مستند ترین راوی، مشہور ابی ہریرہ اب نقل کر رہا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، حبیب خدا، قال فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو کوئی بھی ماہ رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے ہر وہ گناہ بخش دیا جائے گا، اس کا ہر وہ گناہ بخش دیا جائے گا جو اس نے کیا ہو، جو گزر گیا ہو. قال ابن شہاب فتوفی رسول اللہ، ابن شہاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے. والامر علی ذلک، کہہ رہے ہیں کہ امر ایسے ہی رہا. اب یہ 2009 روایت ہے، یہ ابی ہریرہ ابی شہاب دو راوی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے ماہ رمضان کے بارے میں کہا جو قیام کرے، کوئی تراویح کی بات نہیں کی، صحیح، اس کے گناہ مستحب نمازوں کی بات ہو رہی ہے. مستحب نماز کے اندر پھر خود بخاری کے اندر باب ہے کہ مستحب نماز بہتر، یہ بلکہ مستحب نماز کی تاکید ہے کہ انسان فرادہ پڑھے، جماعت کے ساتھ تصور نہیں ہے اس کو. بالکل ایسا ہی ہے. اس روایت کے اندر دیکھیے والامر علی ذلک، نبی جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایسی صورتحال تھی، کوئی تراویح کا تصور نہیں تھا. حدیث 2009. سارے برادران اہل سنت سے گزارش ہے خدا رہے اس حدیث کو ضرور پڑھیے گا. اس کے بعد کیا ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر، ابی شہاب کا اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا. وکان الامر علی ذلک، ان کے دور میں بھی کوئی تراویح کا وجود نہیں تھا. نبی کے بعد ابو بکر کا دور آیا، تراویح کا وجود نہیں ہے. وصدرا من خلافت عمر، عمر کا جب دور آیا تو عمر کے دور کے شروع میں بھی کوئی تراویح وغیرہ نہیں تھی میاں، کوئی تراویح نہیں، کوئی تراویح نہیں. اب کوئی کہاں سے؟ حدیث نمبر 2010 سنیے. جناب عمر آئے مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں، فاذا الناس اوزاع متفرقون. اب یہ بخاری حدیث نمبر 2010 حوالہ پورا محفوظ کر چکے. آئے اور آگے کیا دیکھا؟ خود عمر فرما رہے ہیں اب یہ انی ارا ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل. آ کے دیکھا مسجد میں اور آ کے کیا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ سب کے سب لوگ الگ الگ کھڑو کے ایک مسجد کے اس کونے میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک اس کونے میں ایک اس کونے میں، تو جناب عمر نے آگے کہا میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ سب ایک ساتھ ایک بندے کے پیچھے کھڑو کے، ایک قاری کے پیچھے کھڑو کے پڑھیں، لکان امثل، یہ زیادہ حسین ہوگا. یہ پھر کیا کیا؟ ثم عزم وجمعهم على ابی ابن کعب. آ کے عمر نے ابن ابی کعب کے پیچھے کہا کہ سب اس کے پیچھے کھڑو کے یہ تلاوت کرے گا اور سب اس کے پیچھے کھڑو کے پڑھیں. تو سب نے اسی طرح پہلی رات جب عمر نے حکم دیا تو اس طرح کی نماز پڑھی. اگلے دن عمر آئے تو والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، لوگ ایسے ہی وہ ایک امام کے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھ رہے جیسے عمر نے حکم دیا تھا. اب جملہ سنیے، یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، خدا کی قسم عجیب ہے یہ. قال عمر، عمر خود فرما رہے ہیں، عمر نے کہا نعم البدعۃ هذه، کتنی حسین بدعت ہے یہ. کیوں کہا عمر نے؟ دیکھیں بدعت کی تعریف برادر عزیز یہ ہے ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، دین میں اس چیز کو شامل کر دینا جو دین کے اندر ہے ہی نہیں. محمد مصطفیٰ نہیں لے کر آئے، میں شاکری آیا 14 سن میں نے شامل کر دیا. خاتم الانبیاء کے دور میں نہیں ہے، جناب عائشہ فرما رہی ہیں. ابو بکر کے دور خلافت اول کے دور میں نہیں ہے، خلافت دوم خود ہے، عمر کے دور میں شروع میں نہیں ہے. ایک دن عمر نے اس طرح حکم دیا، اگلے دن عمر خود کہہ رہے کتنی اچھی چیز ہے کہ جو ایجاد کی ہوئی ہے، خاتم الانبیاء کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. یہ تراویح کی حقیقت بنا دے رہی تھی.